یہ جتنے بھی اذکار ہیں، چاہے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف، استغفار، حالانکہ مسنون ہے کہ یہ ذکر اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے میں صرف لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھوں گا اور نجات پالوں گا بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر حج کے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی اور نہ سمجھی اور لا علمی ہے۔ نماز کا ایک اپنا مقام ہے، روزے کا اپنا ہے، حج کا اپنا ہے، اور ہر فریضے کا اپنا مقام ہے، اسی طرح ذکر کا بھی اپنا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر کرنے والے زندوں کی مثال میں ہے اور ذکر نہ کرنے والے مردوں کی طرح ہے۔ اب اس یقین کو ملحوظ رکھیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا تو گویا یہ جنت کے درخت ہیں، ایک ایک درخت اپنے اپنے اخلاص کے مطابق جس نے جو ذکر کیا ہوگا، یعنی 100 سال سے لے کر 500 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر جس درجے کا ہوگا اسی درجے کا انعام بھی ہوگا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ 100 دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو دل ایک دفعہ کہتا ہے واقعی اللہ میں کوئی عیب نہیں، 100 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو دل ایک دفعہ کہتا ہے اللہ بڑا ہے، 100 دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ تو دل ایک دفعہ بولتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل پہ محنت کرنا ہوگی بھائی، کہ تاکہ ہمارا دل اثر لے اور موت کے وقت اس دل سے اللہ کا یقین نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔